کیونکہ خاتون ہونے کے ناطے وہ اپنے تجارت کے سامان کو خود دمشق نہیں لے جا سکتی تھیں، اس لیے انہوں نے مکہ میں رائج طریقہ کار کے مطابق اپنے ملازمین کے ذریعے اعلان کروا دیا کہ انہیں ایک قابل اعتماد منتظم یعنی بزنس مینیجر چاہیے جو ان کا سامان لے کر جائے اور سلیقے سے بیچے۔ السلام علیکم اس کام ورحمۃ کے اللہ لیے وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، یہ ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات مبارکہ پر مبنی سلسلے کا دوسرا حصہ ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک پہلا حصہ نہیں دیکھا تو اس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ مزید چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ اس سلسلے کا کوئی بھی حصہ آپ سے مس نہ ہو۔ شکریہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دمشق کی طرف قافلہ تجارت کی روانگی کا مرحلہ تھا۔ مکہ کے تاجر تیاریوں میں مصروف تھے۔ سامان تجارت اور اسے لے جانے کے لیے افراد تیار کیے جا رہے تھے۔ سب ہی اپنی اپنی تیاریوں میں مصروف تھے اور جلد ہی قافلے نے 3 ماہ طویل سفر کا آغاز کرنا تھا۔ گرمیوں اور سردیوں کے موسموں میں ان تجارتی قافلوں کے کاروباری سفر پر ہی دراصل مکہ کے آبادی کے بڑے حصے کا انحصار تھا۔ ایسے میں مکہ کی تجارت کے ایک بڑے حصے کی تنہا مالکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تیاری میں مصروف تھیں۔ کیونکہ خاتون ہونے کے ناطے وہ اپنے تجارت کے سامان کو خود دمشق نہیں لے جا سکتی تھیں، اس لیے انہوں نے مکہ میں رائج طریقہ کار کے مطابق اپنے ملازمین کے ذریعے اعلان کروا دیا کہ انہیں ایک قابل اعتماد منتظم یعنی بزنس مینیجر چاہیے جو ان کا سامان لے کر جائے اور سلیقے سے بیچے۔ اس کام کے لیے انہوں نے 2 اونٹ معاوضے میں دینے کا اعلان کیا۔ اس پیشکش نے کئی لوگوں کو متوجہ کر دیا۔ ان میں قریشی نوجوان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب بھی تھے۔ اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم طے شدہ معاوضے کے بدلے لوگوں کی بکریوں کی دیکھ بھال کرتے تھے۔ ابو طالب نے اپنے بھتیجے سے کہا کہ یہ ایک قیمتی موقع ہے، میرا دل تو نہیں چاہتا کہ تمہیں خود سے جدا کر کے ایک طویل سفر پر بھیجوں، مگر یہ مالی حالات بہتر بنانے اور کاروباری تجارت کا ایک اچھا موقع ہے۔ حضرت ابو طالب چاہ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود جا کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اپنے لیے بات کریں، مگر اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بھابھی حضرت عاتقہ بنت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہا جو کہ عوام بن خویلد کی بیوی تھیں، بولیں یہ کچھ مناسب نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود جا کر بات کریں۔ چنانچہ حضرت ابو طالب پیارے یتیم بھتیجے کے مستقبل کے لیے خود حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بات کرنے نکل کھڑے ہوئے۔ وہ گئے تو کاروبار کے سلسلے میں تھے، لیکن کسے معلوم تھا کہ یہ فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک بڑا انقلاب لانے جا رہا ہے۔ حضرت ابو طالب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس پہنچتے ہیں اور ان کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت اور دیانت کا ذکر کرتے ہیں، جن سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا خود بھی آگاہ تھیں۔ یہاں ابو طالب
اپنے بھتیجے کی خوبیوں کے پیش نظر ان کے لیے 2 نہیں 4 اونٹوں کا مطالبہ کرتے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تو گویا ہر مقصد ملنے جا رہا تھا، وہ خوشی سے اسے قبول کر لیتی ہیں، بلکہ فرماتی ہیں کہ ابو طالب تم نے ایک آسان معاوضے کا مطالبہ کر دیا، اللہ کی قسم اگر تم اس سے کہیں زیادہ کا سوال کرتے تو میں وہ بھی تمہیں دے دیتی۔ بنو اسد قبیلے کی بکریوں کی دیکھ بھال کرنے والا نوجوان، جسے کل رہتی دنیا تک اربوں انسانوں کو رہنمائی فراہم کرنا تھا اور انہیں جنت کی منزل تک پہنچانا تھا، اب تاجر بننے جا رہا تھا۔ دمشق کا طویل سفر تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اس بے داغ کردار کے نوجوان کی پہلے ہی تعریف سن چکی تھی، اب وہ ان کی کاروباری معاملہ فہمی اور کردار کی خوبیاں پرکھنا چاہتی تھی، اس لیے انہوں نے بڑی خوبصورتی سے اپنے غلام میسرہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاون مگر دراصل اپنے نمائندے کے طور پر ان کے ساتھ کر دیا، تاکہ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاروباری طریقہ کار اور انداز کا پتہ چل سکے۔ اب میسرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، وہ راستے میں پیش آنے والے منظر دیکھ رہا تھا کہ کس طرح راستے میں بادلوں نے سایہ کیے رکھا، کس طرح سوکھے ہوئے درخت ہرے بھرے ہو گئے۔ ہفتہ 10 دن نہیں، وہ پورے 3 ماہ کے اس سفر میں ساتھ ساتھ رہا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور معاملات میں وہ خوبیاں دیکھیں جو اس نے زندگی میں کبھی کسی انسان میں نہ دیکھی تھی۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار دیکھا اور جھوٹے بتوں کی قسمیں کھا کر مال بیچنے سے بچتا ہوا پایا۔ اس نے نستور راہب کو دیکھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان کر آپ کے قدموں میں گر گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر محبت اور احترام سے بوسہ دیا اور کہا کہ آپ ہی وہی شخص ہیں جن کے بارے میں تورات میں گواہی دی گئی تھی۔ ادھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ منتظر تھیں کہ قافلہ واپس لوٹے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر معمولی شخصیت سے متاثر تو ہو ہی چکی تھی، اب وہ میسرہ سے ان کی تصدیق چاہتی تھی۔ جب میسرہ نے مکہ پہنچ کر پوری تفصیل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے پہلو انہیں بتائے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار، عظمت اور خوبیوں کا اعتراف کیے بغیر نہ رہ سکی، اور جب انہوں نے یہ باتیں اپنے استاد ورقہ بن نوفل کے سامنے بیان کی تو وہ بھی بول اٹھے، یہی آخری نبی ہیں جن کا ان کی قوم انتظار کر رہی ہے۔ اب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تردد کی کوئی وجہ باقی نہیں بچی تھی۔ وہ دل کے گہرائیوں سے اس نتیجے پر پہنچ چکی تھیں کہ یہ ہستی جلد شرف اور اعزاز کی بلندیاں پانے والی ہے۔ انہوں نے اعتراف کر لیا کہ یہی وہ شخص ہے جو ان کی روح کا ساتھی بن سکتا ہے، جو ان کی زندگی میں مسرتوں اور خوشیوں کا سفیر بن کر داخل ہو سکتا ہے، ان کے یتیم بچوں کا سرپرست بن سکتا ہے، اور اس طرح بنے گا کہ پھر یہ بچے اسے اپنا سب کچھ سمجھ لیں گے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے سامنے سر تسلیم خم کر چکی تھیں۔ اس حصے میں اتنا ہی۔ اس سلسلے کے اگلے حصے کو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ اس سلسلے کا ہر حصہ آپ تک بروقت پہنچ سکے۔